بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم زندگی کے 10 ایسے لیسن پڑھنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں، ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ انشاءاللہ 10 لائف لیسنز آپ اس کو نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ، کہ آپ ان 10 لائف لیسن کو نوٹ کر لیں۔ میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے، ذاتی تجربہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ ان کو نوٹ کر لیتے ہیں، ان کو لکھ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ کی نظر سے گزرتے ہیں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ اس کا کہیں نہ کہیں تذکرہ دوبارہ سے کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کچھ سالوں کے بعد آپ دوبارہ انہی کتابوں کو یا انہی نوٹس کو یا اسی ڈائری کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں جو آپ نے یا تو انڈر لائن کیے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ جو پیراگراف یا جو لائنز یا جو ورڈز آپ نے انڈر لائن کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں مینیفیسٹ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ زندگی میں اس کے نتائج آپ کے سامنے نظر آنے لگتے ہیں یا آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مینیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آشکار ہو جاتا ہے، آشکار مطلب کہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بیج تھا، وہ انسپریشن کہہ لیں اس کو، وہ تھی، وہ جملہ تھا، وہ آپ کا لائف لیسن بن چکا ہوتا ہے، وہ آپ کی لائف کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، جس کو آپ نے کہیں نوٹ کیا تھا، کبھی نوٹ کیا تھا، کبھی انڈر لائن کیا تھا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ آپ کے لاشعور میں ایک یقین بن کر چلا گیا اور زندگی میں کتنے نتائج اس کے بعد، اس جملے کے نوٹ کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں رونما ہوئے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، ان کا ایک جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گی، وہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں، آپ کہیں نہ کہیں اس کو نوٹ کر کے اپنے سامنے رکھ لیجئے، کہیں لگا لیجئے، فریج پہ لگا لیں، یہاں پہ آپ کوکنگ کرتے ہیں وہاں پہ لگا لیں کہ اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، ہم بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، تو پہلے دیکھیں کہ کیا میں اچھے لوگوں سے ملتی ہوں، اچھے لوگوں کے اندر میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ملتے بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا ملنا ملانا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اچھے مستقبل کی ضمانت ہے یہ چیز۔ ہمیں اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کا ٹائم بہت زیادہ سیو ہو جاتا ہے، آپ کی انرجی جو ہے وہ سیو ہو جاتی ہے، آپ کی اپرچونٹیز جو ہے آپ کو زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا بندہ آپ میں سے اچھائی نکال کر دوسروں کو بھی بتاتا ہے، وہ صرف آپ کو اچھا کہتا نہیں ہے۔ اچھا بندہ اپنی گریس، اپنی رسپیکٹ قائم رکھتا ہے اور آپ کی رسپیکٹ اور گریس کو بھی قائم رکھتا ہے، یہ بات دماغ میں رکھیں۔ اور یہ والا جو جملہ ہے نا کہ اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے، میں نے بہت پہلے یہ پڑھا تھا، سنا تھا، اینڈ سبحان اللہ میری اپنی زندگی جو اگر میں اس کو آپ کے سامنے شیئر کروں کہ بہت اچھی یہ پریکٹس میری زندگی میں رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی کے بعد میری زندگی میں ایسے ایسے خوبصورت اور پیارے لوگ ہیں جن سے خیر پھوٹتی ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھے اچھا لگتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی مصیبت نہیں ہے، مجھے مطلب ہر چیز کو آپ تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے آپ کی زندگی میں ایسے لوگوں کا ہونا آپ کے لیے بہت باعث رحمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ تو
اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کو، اچھی محفلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ان کا حصہ بننے کی کوشش کریں. اچھے مستقبل کی یہ ضمانت ہے. انشاءاللہ اب ہم 10 لیسن کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 10 اہم لیسن کون سے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں مد نظر رکھنے چاہیے، اپنی زندگی میں ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ان چیزوں کو، ان پوائنٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے، لائف از انسرٹن، مطلب کہ زندگی غیر متوقع ہے. خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھیں. جیسے ہم سوچتے ہیں کہ زندگی ویسے نہیں گزرتی، ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم سوچتے ہیں. زندگی میری مرضی کی محتاج نہیں ہے، ویسے ہی نہیں چلے گی جیسے میں چاہ رہی ہوں. آپ لاکھ پلاننگ کر لیں، ایک رب کی پلاننگ ہوتی ہے اور ایک آپ کی پلاننگ ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ میری پلاننگ ہی چل رہی ہے، لیکن بڑی دفعہ آپ کی پلاننگ نہیں چلتی. وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ میرے رب ہی کی پلاننگ ہوتی ہے. جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہوگا، ویسا ہوگا جیسا اللہ سبحانہ و تعالی یا رب کی چاہ ہوگی. بڑی دفعہ ایسا ہوگا آپ کی رفتار جو ہے نا بہت تیز ہوگی، بہت تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے. قدرت آپ کی رفتار کو کم کرنا چاہتی ہے. تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا سانحہ، کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، رب کو آپ پر رحم آ جاتا ہے. رب کو پتہ ہے کہ اس نے برن آؤٹ ہو جانا ہے بہت جلد. کیونکہ وہ علم رکھنے والا ہے، وہ آگے ہمارا مستقبل دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے، اس نے بہت جلد برن آؤٹ ہو جانا ہے. جب آپ بہت جلد برن آؤٹ ہو جاتے ہیں نا، ایک وقت میں آپ بہت پیک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب برن آؤٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز سے، پھر فوراً سے آپ کہتے ہیں ہمیں بریک لینی چاہیے، فوراً سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی آپ کی رفتار کو کسی وجہ سے کم کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ میراتھن کا کھلاڑی ہے، یہ ضائع ہو رہا ہے. 100 میٹر کی ریس میں تو اس وقت قدرت آپ کو دھکا دے گی، آپ کو گرائے گی، آپ کو پیچھے رکھے گی. کسی ایک ایسی ریس سے نکال کر وہ آپ کو ڈائریکٹ میراتھن میں والی ریس میں لے جائے گی کہ 100 میٹر کی ریس میں آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ اس کے لیے بنائے ہی نہیں گئے. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میراتھن میں پہنچانا تھا، میراتھن والی ریس کروانی تھی، اور آپ ایک لمبی کھیل کے کھلاڑی بننے جا رہے ہیں. ہماری زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں پہ ہم بہت تیز چل رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے ٹھوکر لگتی ہے اور ہم اتنے ہی دور چلے جاتے ہیں. اگر آپ اس وقت استقامت دکھاتے ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، تو اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہیں اچھی جگہ پر یوز کرے گا. اس سے بہتر مواقع آپ کی زندگی میں آئیں گے. زندگی غیر متوقع ہے. جیسی آپ کی چاہ ہے، آپ کی امید ہے، جیسی آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں اپنی زندگی سے، جیسی آپ کی ایکسپیکٹیشن کہہ لیں ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو ویسے ہی مواقع ملیں. ذہنی طور پر تیار رہیں کہ زندگی میں جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، ویسا ہی ہوتا ہے جیسا رب چاہتا ہے، ویسا ہی ہوتا ہے جیسے رب نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے. ہمیں اپنی کوششوں کو، ہمیں اپنی محنتوں کو، ہمیں اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے. جب گرتے ہیں تو اس کے لیے سنبھلنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ پیچھے ہٹ جانا ہے، رک جانا ہے، بیٹھ جانا ہے، بلکہ چلتے رہنا ہے. یہی زندگی ہے. دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی خاص منصوبہ رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی خاص توقعات کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. لیکن اکثر اوقات زندگی ہمیں ایسی راہوں میں لا کے چھوڑ دیتی ہے جن کو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. کبھی مطلب کہ یہی غیر متوقع زندگی ہے نا، یہی غیر متوقع زندگی کا دلچسپ پہلو کہہ لیں. بسا اوقات وہ چیلنجنگ آپ کے لیے بن جاتی ہے چیز
کہ حالات کی تبدیلی جو آتی ہے آپ کی زندگی میں، انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ سب کچھ اپنے قابو میں رکھے. زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ ہر لمحہ کچھ نیا اور غیر متوقع ہوتا رہتا ہے. اچانک خوشخبری مل جاتی ہے، اچانک سے مشکل حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اچانک سے آپ کے حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. زندگی کا غیر متوقع ہونا ہمیشہ منفی نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ مواقع جن کا ہم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا، ہماری کامیابی کا سبب وہ چیز بن جاتی ہے. آپ اپنی زندگی میں اگر ہم نظریں دڑا کے دیکھیں، غور و فکر کر کے دیکھیں، تو ہمیں بہت سے ایسے مواقع ملیں گے کہ جو ہمیں غیر متوقع طور پر ہماری زندگی میں آئے اور ہمیں وہ ایسے مقام تک لے گئے کہ ہم اس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک بات ڈیفینیٹلی آپ اپنے پلے باندھ لیں، اس کو گرا دے لیں کہ زندگی کے غیر متوقع پہلوؤں سے نپٹنے کی حکمت عملی ہمیں آنی چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لچکدار رویہ اپنانا چاہیے. لچکدار رویے سے کیا مراد ہے کہ جب حالات توقع کے خلاف ہوں تو اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اپنے نئے راستوں پر غور و فکر کریں کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ غیر متوقع حالات آپ کی زندگی میں جو ہے ایسے حالات آپ کی زندگی میں آئے ہیں. اس پہ صبر اور حوصلے کی امید رکھیں، صبر کریں. غیر متوقع حالات کے وقت جو صبر ہے، حوصلہ ہے، یہ دو ایسی چابیاں ہیں، ایسی کنجیاں ہیں جو زندگی کے سفر کو آسان بنا دیں گی. خود اعتمادی رکھیں اپنے اوپر کہ اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد رکھیں. انسان جو اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد رکھتا ہے وہ مشکل وقت پر یہ یقین رکھتا ہے یا یقین رکھنا ضروری سمجھتا ہے کہ آپ ہر چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں. اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے. پھر اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے. منصوبہ بندی ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ آپ کے مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھیں اور ہمیشہ اس کے متبادل راستہ بی ساتھ میں رکھیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا پلان اے اور پلان بی، دونوں پلان ہونے چاہیے. اگر کامیابی مل گئی تو الحمدللہ، نہیں ملی تو یہ پلان بی ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ کہ زندگی غیر متوقع ہونے کے باوجود خوبصورت ہمیں نظر آئے گی. اس کا یہ پازیٹیو اور مثبت پہلو ہمارے سامنے آئے گا. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر مشکل میں ایک راز پوشیدہ ہے، ہر مشکل میں ایک موقع پوشیدہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. ہمیں غیر متوقع حالات سے خوفزدہ ہونے کی بجائے ان کا سامنا بہادری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ کرنا ہے. یہی رویہ ہمیں کامیاب اور مطمئن زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے.